پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ وہ ساری کائنات کے محسن اعظم ہیں۔ اگر ہم سب مل کر ان کو پھولوں سے تشبیہ دیں تو پھول مرجھا جاتے ہیں۔ اگر ہم ان کو سورج کی کرنوں سے تشبیہ دیں تو رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار ہوتا ہے۔ اگر ہم ان کو چاند کی چاندنی کہیں تو شکل قمر کا اقرار جاتا ہے۔ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اقبال رحمت اللہ علیہ نے کیا دل چیرنے والے الفاظ کہے کہ دل جس سے زندہ ہے، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو۔ غور کیجئے کتنی تمنائیں، کتنی خواہشیں جن کی بنیاد پہ ہمارا دل زندہ ہے، لیکن اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو۔ عزیز دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب جو ہے وہ جہالت کے عروج کو چھو رہا تھا، کٹاٹو پندیرا تھا، بھائی بھائی کا قاتل تھا، انسانی خون پانی سے بھی زیادہ سستا تھا، ماں بہن بیٹی کی عزت محفوظ نہ تھی، معصوم بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ کبھی معمولی پانی پینے پلانے کی بات پہ جھگڑا شروع ہو جاتا تھا، کبھی گھوڑا آگے نکل جانے پہ جھگڑا شروع ہو جاتا تھا، اور پھر نسل در نسل یہ لڑائی چلتی رہتی تھی۔ لیکن پھر جب رب کائنات نے اس کائنات پر اپنا فضل فرمایا، ربیع الاول کی 12 تاریخ کو جب ایک پھول کھلا تو اس کی خوشبو نے ساری کائنات کو معطر کر دیا۔ جو بھولے ہوئے تھے، بھٹکے ہوئے تھے، وہ دوسروں کے رہبر بن گئے، جو دشمن تھے وہ دوست بن گئے، جو معاشرے کا کمزور طبقہ تھا وہ معاشرے کا طاقتور ترین طبقہ بن کر سامنے آیا۔ ایک ایسا ماحول بنا کہ ہر طرف نظام مصطفیٰ کی گونج اٹھی، ہر طرف نظام مصطفیٰ کے چرچے ہونے لگے۔ وہ عروج کا دور جس کا خواب آج ہم بھی دیکھتے ہیں۔ آج ہم 1500 جب یہ جو جشن عید میلاد النبی منا رہے ہیں، آج ہمیں ایک بات کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہوگی تو جسم کے دوسرے سارے حصے تڑپ اٹھیں گے۔ اس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سامنے رکھیے اور ہمیں اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پورے مجمع کے سامنے ہاتھ باندھ کر ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر غور کیجئے کہ آج مسلم امت اگر غزہ کے اندر ان کے اوپر بمباری ہوتی ہے تو ہمارا احساس کہاں ہے؟ ہمیں اس کو اپنے اندر جگانے کی ضرورت ہے۔ کشمیر کے اندر حالات ہو، پھر پاکستان کے اندر حالات ہو، پھر اب چھوٹا دائرہ کرتا ہوں، اپنے گلی محلے کے اندر اگر میرا کوئی بھائی بھوکا سو رہا ہے تو مجھے اس کی تکلیف ہونی چاہیے۔ میرا کوئی بزرگ بیماری میں مبتلا ہے تو میرے اندر وہ احساس ہونا چاہیے، اس کی تکلیف کا احساس ہونا چاہیے۔ اگر اس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو ہم نے عملی طور پر اپنا لیا تو مجھے یقین ہے کہ کل بروز قیامت جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم ان کی شفاعت کے طلبگار ہوں گے تو وہ ضرور ہمیں شاباشی دیں گے کہ اس نے امت کا درد اپنے سینے میں پالا تھا۔